السلام علیکم دوستو، ان احادیث مبارکہ کو ملاحظہ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں، اور یہاں تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور وعظ و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے، جبکہ مسلم کی روایت میں ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معانی کی متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے، تو تم ان سے بچو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 151۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 152۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 156۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبعوث فرمایا تو اس نبی کے اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس کی سنت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پھر ان کے بعد برے جانشین آ جائیں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا، بس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 157۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا، اور یہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباع کرنے والوں کی مثل گناہ ملے گا، اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 158۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اور ان قریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا، بس اجنبیوں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا کے لیے خوشخبری ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینے کی طرف سے مٹائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سے مٹاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 160۔